کئی جہتوں پہ آپ بھی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں مسلمان خواتین کی ذمہ داریوں کے تعلق سے. تو اب ہم پہلے شروع کرتے ہیں نا, رائٹ فرام دی بگننگ. اب بچی اپنے گھر میں ہے, تو اب وہ ایک بہن ہے, وہ ایک بیٹی ہے, تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں شادی سے قبل, اور کیا رول نظر آتا ہے آپ کو اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام نے عورت کو غلامی اور محکومی کی زنجیروں سے آزاد کرا کر عزت, توقیر اور رتبے والے رشتوں پر فائز کیا. ماں کو جنت بنا دیا, بیٹی کو رحمت بنا دیا, اور بہن کو عزت بنا دیا. سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بہنیں اور 3 بیٹیاں ہیں, ان کی وہ اچھی پرورش کرے, زیور تعلیم سے آراستہ کرے, سن بلوغت کو پہنچے تو ان کے نکاح کا بندوبست کریں تو وہ جنت میں جائے گا. سبحان. دیکھیے, بیٹیاں تو قرۃ العین ہوتی ہیں, آنکھوں کا نور ہوتی ہیں, دل کا سکون ہوتی ہیں, اور جب خلائق کائنات بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو مہمان کو بھیج دیتے ہیں. جب خلائق کائنات اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو رحمت برسا دیتے ہیں, یعنی بارش برسا دیتے ہیں. اور جب خلائق کائنات کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, آسمانوں پر چراغاں ہوتا ہے, تو بیٹیوں کی پیدائش ہو جاتی ہے. دیکھیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام نے بہن اور بیٹیوں پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں گی. دیکھیے, بیٹیاں تو اپنی ماں کی غمگسار ہوتی ہیں, اپنی ماں کی دوست ہوتی ہیں. بیٹیاں کا فرض ہے کہ اپنی ماں کی خدمت اور اطاعت کریں. وہ بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کریں, وہ پریشان ہیں تو ان کی دل جوئی کریں, کوئی مہمان آ جائے تو اس کی خادم مدارات کریں, گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹائیں ان کی. اور دیکھیے, جس گھر میں بہن یا بیٹی بڑی ہوتی ہے تو وہ آلریڈی ماں کا درجہ رکھ لیتی ہے. بہنیں ہوتی ہیں بڑی, بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں, چھوٹے بہن بھائیوں کو تیار کر کے اسکول بھیج رہی ہیں, بھائی کے کپڑوں پہ استری کر رہی ہیں, بھائی کے لیے کھانا بنا رہی ہیں. اور پھر دیکھیے, اس کے ساتھ ساتھ ایک بہن اور بیٹی کو صبر و شکر کا بھی پیکر ہونا چاہیے, شرم و حیا کا بھی پیکر ہونا چاہیے, کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جو ہمارے والدین کی عزت و ناموس پر کوئی حرف پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے گھر گئے. دیکھتے کیا ہے کہ بچوں کو قرآن آیات کی لوریاں سنا رہی ہیں اور چکی پیستی جا رہی ہیں, ہاتھوں پہ زخم پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے جو چادر زیبتن کی ہوئی تھی تو دیکھیے اس پہ بہت سارے پیون تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا, بیٹی, جو دنیا میں صبر کرتا ہے آخرت میں اس کا مقام جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے رتبے والے, اتنے مرتبے پہ فائز کیا, اتنا بڑا رتبہ عطا کیا, تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کی توفیق عطا فرما, ہمیں بھی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم تاحیات شادی سے پہلے, کیونکہ آج یہ بیٹی ہے, کل یہ بیوی ہوگی, پھر اس کے بعد یہ ماں ہوگی, آج یہ بہن ہے, کل یہ کسی کی بیوی ہوگی, اور اس کے بعد یہ ماں ہوگی. تو یہ ذمہ داریاں آگے منتقل ہوتی رہتی ہیں. آج اگر ایک بیٹی اچھی ہو جائے تو پورا خاندان اچھا ہو جاتا ہے, ایک ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لے تو پورا خاندان سنور جاتا ہے. تو بحیثیت بہن, بحیثیت بیٹی, ہمیں بھی اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین.